بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حج ڈاکٹر علی شریعتی کی کتاب 25واں حصہ، وحی کا آخری پیغام۔ حج اپنے عمل سے اسی پیام کو عملاً دکھاتا ہے جسے قرآن الفاظ میں بیان کرتا ہے۔ تاکید ہے کہ حج کے دوران قرآن کو بھی ختم کیا جائے۔ گویا اس وقت ہمیں قرآن کے اختتام پر ہونا چاہیے۔ بس اجازت دیں کہ ہم حج کے اختتام پر اس کتاب کے اختتام سے کچھ درس حاصل کریں۔ قرآن کے آخری جملے ایک خطرے کی بات کرتے ہیں اور حج کے آخری اعمال رمی کی۔ حج کے آخری مرحلے میں 3 بتوں کی رمی کی گفتگو ہے اور قرآن کے آخری سورے میں 3 قوتوں کی۔ حج کے اختتام پر پھر وہی خطرہ اور ابراہیم کے پیروکاروں سے خطاب کہ اس خطرے سے ڈرتے رہو، اور قرآن کے اختتام پر پھر وہی شر اور ابراہیمی پیغمبر سے خطاب کہ اس شر سے ڈرتے رہو۔ تعجب کا مقام ہے، قرآن اختتام کو پہنچا مگر خطرہ ختم نہیں ہوا۔ رسالت کامیابی سے اختتام کو پہنچی اور خطرہ ختم نہیں ہوا۔ نبوت اختتام کو پہنچی اور خطرہ ختم نہیں ہوا۔ حیرت کی بات ہے کہ قرآن جن 2 صورتوں میں اختتام کو پہنچتا ہے، ان دونوں میں ایک شر سے پناہ کی بات آئی ہے، اور دونوں میں خدا ہے جو ڈرا رہا ہے، اور جسے ڈرا رہا ہے وہ بھی تاریخ میں رسالت توحید کا خاتمہ اور ابراہیم کی رسالت کا مکمل کرنے والا ہے، محمد ہے۔ اور حج بھی ان 2 دنوں کے وقوف کے بعد اختتام کو پہنچے گا جن میں رمی کی گفتگو ہے، اور دونوں میں خدا ہے جو ڈرا رہا ہے، اور اس کو ڈرا رہا ہے جو تاریخ میں رسالت توحید کا آغاز کنندہ ہے۔ اور تم اے محمد کے پیروکار، اے وہ کہ جس نے ابراہیم کی سنت کو عمل میں نہیں بلکہ اشاریت میں اختتام کو پہنچایا، منا کو چھوڑ کر آرام سے کہاں جا رہے ہو؟ حج کے اختتام پر اے حاجی رک جاؤ کہ ہم قرآن کے اختتام کو پڑھیں اور دیکھیں کہ ہمارے کامیاب نبی کی رسالت کس خطرے میں ہے۔ منا کے میدان کو چھوڑنے اور جمرات کے 3 تباہ شدہ اڈوں کو پیچھے چھوڑ کر زندگی کی سمت جانے سے پہلے خدا کے آخری پیغام کو سنیں کہ وہ اپنے دوست کو، خلق پر مبعوث انسان کو کس چیز سے ڈرا رہا ہے۔ قل اعوذ برب الفلق، کہو اے محمد کہ میں سپیدہ صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں۔ من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کیا ہے۔ ومن شر غاسق اذا وقب، اور ظلمت کے شر سے جب وہ چھا جائے۔ ومن شر النفاثات فی العقد، اور گرہوں پر پھونک مارنے والیوں کے شر سے کہ جو دلوں میں، جذبوں میں اور مقاصد میں کھوٹ ڈالتی ہیں۔ اور آخر میں ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے حسد سے جب وہ حسد کرے۔ یہاں بات بیرونی دشمن کی ہے جو میری قوم سے، میرے ملک سے اور مجھ سے باہر ہے۔ جو چیز نظر آتی ہے وہ آشکار ہے، اور اس کے ساتھ رو در رو جنگ ہے۔ تاریکیاں، تباہیاں اور پلیدیاں کہ جو شب کی طرح آگے بڑھ کر منا کی وادی میں سیاہ چادر تان رہی ہیں، اب طوفان کی طرح ہر حصے پر چھاتی جا رہی ہے۔ انہوں نے منا کی وادی کو اپنے وجود سے لبریز کر دیا ہے۔ ہر حصے پر ان کا راج ہے، ہر چیز ان سے آلودہ ہو رہی ہے۔ وہ عرفات کی روشنی، مشعر کی روشن بینی اور منا کے اعمال و کمال آرزو کو مکدر کر رہے ہیں۔ انہوں نے ان سب چیزوں کو کیچڑ مل دی ہے اور انہیں محو کر رہے ہیں، غرق کر رہے ہیں، اس طرح کہ تم منا میں ہو
اور تمہیں سجھائی نہیں دیتا کہ تم منا میں ہو۔ تمہارے وجود میں عشق معجزن ہے مگر معشوق دکھائی نہیں دے رہا۔ تمہارے اندر ایمان ہے مگر مقصود کو نہیں پا رہے ہو۔ تم اپنے اسماعیل کو ذبح کر رہے ہو لیکن توحید کی قتل گاہ میں نہیں، طاغوت کے قدموں میں۔ ظلمت قیامت ڈھا رہی ہے۔ رمی کر رہے ہو مگر ابلیسوں کو نہیں، فرشتوں کو۔ ذبح کر رہے ہو مگر دمبے کو نہیں، انسان کو۔ سعی کر رہے ہو مگر خود سے نہیں، دشمن کی لگام سے۔ طواف جاری ہے مگر اللہ کے مدار پر نہیں، نمرود کے آہنگ پر۔ ظلم قیامت ڈھا رہا ہے۔ غاسق اذا وقب۔ سازشیں برملا بھی اور در پردہ بھی سیاسی جادوگر، فسونگران خیال، ساحران دم و درود اور ورد خوانان فریب تفرقہ اندازی کر رہے ہیں، دشمنیاں پھیلا رہے ہیں، افواہیں اڑا رہے ہیں، باز و کینے کے بیچ دلوں میں بو رہے ہیں، ملے ہوئے ہاتھوں کو مکوں میں تبدیل کر رہے ہیں، تعلقات کو توڑ رہے ہیں، شیرازوں کو بکھیر رہے ہیں، بھائیوں کو دشمن اور دشمنوں کو بھائی بنا رہے ہیں، گانٹھوں میں جادو دم کر رہے ہیں، تعلقات میں جدائی کی تیغ حائل کر رہے ہیں، ارادوں کو مفلوج کر رہے ہیں، ایمان کو تباہ اور عزم کو پست کر رہے ہیں، عہد و پیمان کو توڑ رہے ہیں، دین کے ایک پیکر کو فرقوں میں بانٹ رہے ہیں، امت واحدہ کے ایک پیکر کو ٹکڑے ٹکڑے کر رہے ہیں، اور ہر فقہ اور ہر ٹکڑے کو غاسق کے دانتوں اور پنجوں میں لقمہ بنا دے رہے ہیں، اس لیے کہ نفاثہ افراد غاسقوں کے کارکن ہیں، اور یہ جادوگر لوگ شب کے پردے میں شب کے لیے کام کرتے ہیں، اور آخر میں حاسد کی بات آتی ہے مگر اس وقت نہیں جب وہ اپنے حسد کو پیتا ہے، اس لیے کہ وہ ایک بیمار ہے اور ایک خود آزار بیماری اسے لگی ہوئی ہے، بلکہ اس وقت جب وہ حسد کو عمل میں لاتا ہے۔ اور یہ وہ اجنبی غاسق نہیں کہ جو کھل کر زور زبردستی سے اپنے ظلم کو اجاگر کرتا ہے۔ خدائے فلق کی پناہ میں جاؤ تاکہ وہ شب کے گریبان کو چاک کر کے صبح کی اجلی سفید نہر کو اس منا میں جاری کر دے، اور خوف کھاؤ کہ وہ 3 طاغوت بے حساب سپاہیوں اور پوشیدہ اسلحوں کے ساتھ نقاب اوڑھ کر بڑی دلیری سے واپس آ گئے ہیں۔ اے پدر کشتہ طالب قصاص، حابیل کے وارث، قابیل مرا نہیں ہے۔ اے وارث آدم، مسجود ملائک، ابلیس تم سے انتقام کے در پے ہے۔ اس 3 چہرے، 7 رنگ، 700 نام، 7000 ہتھ کنڈوں اور بار بار لوٹ کر نامحسوس طور پر فسوں سازی کرنے والے وسوسے گر سے بچو کہ جو لوگوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ خدا سے پناہ مانگو محمد کی طرح، خدائے فلق سے، لوگوں کے مالک سے، لوگوں کے ملک سے، لوگوں کے معبود سے۔ اور تم اے حاجی، عید قربان کے بعد بھی اسی طرح منا میں باقی رہو، اور ہر روز 3 طاغوتوں کو پے در پے رمی کرو 7 بار، اور ہر بار 7 گولیاں، اس لیے کہ ہر روز تشریق ہے، عید قربان کے بعد کے 3 دن، اور ہر مہینہ ذی الحجہ، اور ہر زمین منا، اور انسان، تاریخ اور زندگی حج ہے۔